اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے سینوں کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور فرمائے، ہمارے کردار کو اپنے کرم سے معطر فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین و ناظرات، آج کل زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے اور ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے اپنے لیے بھی وقت نہیں رہا۔ ہم میں سے ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ ظاہر ہے جب مہنگائی ہوگی تو بچوں کا پیٹ بھرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اب رزق حلال سے تو 2 وقت کی روزی جو ہے اور روٹی جو ہے اور 2 وقت کا انتظام کرنا، وہی آج کل کے حالات میں بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہے کہ کل کیا ہوگا، کیا کریں گے، کیا بنائیں گے، بچوں کو کیا کھلائیں گے، ان کی ذمہ داریاں کیسے پوری کریں گے، ان کی تعلیم کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا، ان کے پہننے کا، ان کے دوا دارو کا۔ تو یہ سارے حالات ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کل آنے والے دن میں کیا ہونے والا ہے۔ پریشان ہونا بھی چاہیے۔ ملک کے جب معاشی حالات ایسے ہو جائیں اور اسٹیبلٹی ملک میں نہ ہو، معیشت کمزور ہو چکی ہو، آپ کی کوئی لیڈ کرنے والا نہ ہو اور ملکی وسائل پر، خزانوں پر اشرافیہ کا قبضہ ہو جائے، عام آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے، تو پھر ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ کیا انسان حرام کھانے پر تیار ہو جائے؟ کیا انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر تیار ہو جائے؟ کیا حلال کی طرف جانا اس کا مقدر نہ رہے؟ ایسا تو ہم ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہم رزق حلال کے ساتھ گزارا بھی کریں اور حرام کی طرف بھی ہماری توجہ ہو۔ معزز ناظرین و ناظرات، ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت کی کتاب پر اور اس کے پیغامات پر ہمارا پورا ایمان ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ان تمام مسائل کا حل خود ہی بتا دیا ہے۔ ہمارا کام ہے اس پر عمل کرنا، ایمان لانا اور اللہ رب العزت کی کتاب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے ہمارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں رزق آئے گا، خوشی خوشحالی ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے بچے کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے۔ ہمیں یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میں نے کل کیا کرنا اور کل کیسے گزارا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ سوچ اور یہ فکر ہمیں لاحق نہیں ہوگی۔ وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو غیب کے خزانہ سے رزق عطا فرمائیں گے اور اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔
جب یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کہ ہر شب یہ سورت ضرور پڑھا کرے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب دیکھیے اللہ کے کلام سے بڑھ کر برکت والی کون سی چیز ہے؟ اللہ کے کلام سے بڑھ کر گھر کے اندر رحمت لانے والی کون سی چیز ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جس گھر کے اندر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا کلام پڑھا جائے، نغمہ لاہوتی لبوں پر جاری ہو، تو ان جگہوں پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی۔ آج ہم اسباب پر بات کرتے ہیں، وداؤٹ اینی ریزن کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کے قبضے میں سب خزانے ہیں، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ اپنے بندوں کو بغیر اسباب کے بھی رزق عطا کر سکتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی امت کو اپنے کرم سے نواز سکتا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے ہم کتنے رب کے فرما بردار ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن میرا مولا اللہ خالق کائنات ہم سب کو دے رہا ہے، نواز رہا ہے۔ اسی پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم شکر کی تسبیح روزانہ کر لیں نا، روزانہ شکر الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح ہی اپنا معمول بنا لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ خالق کائنات نے خود اپنے کلام پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں اپنا شکر کرنے کی اور اپنی ذات کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو جگ راضی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔